نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، ساتھی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے کا جو مقصد تھا وہ تقوی اور پرہیزگاری تھی، متقی بننا تھا۔ یعنی انسان اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کی برکت سے اور رمضان المبارک کی تمام عبادتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر رہا تھا، اور اللہ تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا یہ ماہ مقدس ایک عظیم الشان ذریعہ تھا جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کی، نوافل پڑھے، تلاوت کی، ذکر کیا، اور اللہ تعالی کا فرض کردہ روزہ اور تراویح ان چیزوں کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالی کے قرب کو حاصل کیا، تقوی کو حاصل کیا۔ اور ماہ مقدس کے جاننے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اب بھی ان کے جو نیک اعمال ماہ مقدس میں تھے وہ چل رہے ہیں اب بھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا وہ مسجد سے چلے گئے، ان کے یہ اعمال ساکت ہو گئے، ختم ہو گئے، اعمال کرنے کے لیے اب وہ اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگ، ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک جو عطا کیا تھا یہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے عطا کیا تھا۔ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے آپ کے اندر تقوی کو اختیار کرتے، اور اتنی تقوی پیدا ہو جاتی اور اتنی پریکٹس ہو جاتی اس ماہ مبارک کے اندر نیک اعمال کرنے کی کہ اس کا اثر بقایا 11 مہینے بھی جاری و ساری رہتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا وہ فوری طور پر جو ہے وہ مساجد سے گمشم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحمان ہے۔ جیسے رمضان میں ہم عبادات کر رہے تھے، خدا کی رحمانیت اور خدا رحمان کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی تھی، تو بالکل اب بھی خدا تبارک و تعالی کی صفت رحمان موجود ہے، اللہ کی ذات رحمان ہے۔ آج بھی اگر ہم وہی عبادت کریں تو اللہ تعالی کی ذات مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے اوپر رحمت ہی نازل ہو۔ اور ایسے ہی بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی اب بھی قرآن مجید وہی موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، جس طرح ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، بالکل ایسے ہی رمضان کے بعد بھی ہم تلاوت کریں۔ رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں جس طرح رمضان میں فرض تھی، رمضان کے بعد بھی تلاوت کرنی ہے جس طرح ہم رمضان میں کرتے تھے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے کے اندر جو نیک اعمال ہم نے کیے، اب مہینہ گزر جانے کے بعد کچھ نہ کچھ اعتبار سے نوافل کا اہتمام ہم اب بھی جاری رکھیں، اور جو فرائض ہیں ہمارے ذمے ان کا اہتمام کرنا، ان کو ادا کرنا، یہ تو ہمارے اوپر لازم ہی لازم ہے۔ تو لہٰذا رمضان کے بعد ہماری مساجد خالی ہو جاتی ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح مساجد آباد ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی خدا وہی ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد اب بھی مساجد آباد ہونے چاہیے، اور اب بھی نمازیوں کا رخ خدا کے گھر کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھی آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی تازہ ختم ہوا ہے اس کی برکت عطا فرمائے، اور اس مہینے کے خاطر اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تقوی والا بنا دے، اور اس ماہ مبارک کی عبادات کا اثر بقایا 11 مہینے تک بھی اللہ تعالی جاری رکھے، اور جو نیک اعمال ہم رمضان میں کر رہے تھے رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بقایا 11 مہینے بھی ہمیں مساجد کو آباد بنانے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔